بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیغمبر کی صداقت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، ہر چیز اس کی صداقت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ایک نیا ستارہ طلوع ہوا، اور جب انہوں نے وفات پائی تو 3 گھنٹے کے لیے تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر پوری اتری، اور قرآن نے کہا، سورہ قمر کی آیت مبارکہ ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کہ قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ اگر کافر کوئی سا بھی نشان دیکھیں تو اس سے اعراض ہی کریں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو صدا سے ہوتا آیا ہے۔ دوستو، بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے یہ تعویل کی ہے کہ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں شق قمر کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ یہ قیامت کے واقعہ کا ذکر ہے۔ لیکن اس حالت میں اول تو بے قرینہ ماضی، چاند پھٹ گیا، اس کو مستقبل یعنی چاند پھٹ جائے گا کے معنی میں لینا پڑے گا۔ دوسری یہ کہ اگر قیامت کا واقعہ ہوتا تو اس کے بعد یہ کیوں ہوتا کہ یہ کافر اگر کوئی سی نشانی بھی دیکھے تو منہ پھیر لیں اور یہ کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہوتا آیا ہے۔ قیامت سامنے آ جانے کے بعد اس کے انکار کے کیا معنی اور اس کے مستمر جادو کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ صحیح روایات کی کیوں کر تردید کی جا سکتی ہے؟ اس شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، مسند ابن حنبل، مسند طیالسی، مستدرک حاکم، دلائل بہقی اور دلائل ابو نعیم میں بتصریح تمام مذکور ہے کہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اس واقعے کی روایت کی ہے انہوں نے۔ ان میں سب سے صحیح اور مستند تر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم، ترمذی وغیرہ میں مروی ہے۔ وہ اس واقعے کے وقت موقع پر موجود تھے اور اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چنانچہ ان کے الفاظ کچھ ایسے ہیں، یہ بخاری اور ترمذی اور مسلم تینوں میں یہ حدیث ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا میں تھے کہ چاند پھٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گواہ رہو۔ صحیح میں ان کی دوسری روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا تو پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا اس کے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چاند کے ٹکڑے دکھائے، ایک ٹکڑا ہرا کے اس طرف تھا، دوسرا دوسری طرف۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کو دکھایا۔
جامع ترمذی میں ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی تو چاند مکہ میں 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر یہ آیت اتری، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ دوستو، جامع ترمذی اور مسند ابن حنبل میں جبیر بن مطعم کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ دوسروں نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام آدمیوں پر جادو نہیں کر سکتے۔ مسند ابو داؤد طیالسی اور بہقی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا پر تو جادو نہیں کر سکتے، مسافروں کو اور مقامات سے آنے دو، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ جب ادھر ادھر سے مسافر آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنا یہی مشاہدہ بیان کیا۔ بہرحال یہ معجزہ رات کے وقت مکہ میں بمقام منی واقع ہوا۔ عقلی حیثیت سے یہ معجزہ زمانہ قدیم سے مارکۃ الحرا آ رہا ہے۔ علماء متکلمین نے فلسفہ قدیم کے اصول پر اس میں خوب مشگافیاں کی ہیں۔ مثلا فلاسفہ قدیم کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام فلکی میں خرق التیام اور شکست و ریخت محال ہے، اس لیے شق قمر بھی ناممکن ہے۔ متکلمین نے ثابت کیا کہ اجرام فلکی میں خرق التیام اور شکست و ریخت ممکن ہے، مگر اب جدید طبیعیات و حیت نے ہماری معلومات کے آسمان و زمین کو بدل دیا ہے۔ یہ مباحث بے سود بیکار ہے۔ اب تو ہر روز نئے نئے ستاروں کی شکست و ریخت اور تصادم کے حادثے سنے جا رہے ہیں، اور حیات جدید اور علم و تکوین میں تو زمین، سورج اور ستاروں کے آغاز کی داستان ہی اس باب سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے دوسرے درجے پر ایک اور قدیم اعتراض کتابوں میں لکھا چلا آتا ہے، اور ہمارے مسیح ناظرین نے اس کو نئے آب و رنگ سے شہرت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ در حقیقت واقع ہوتا تو یہ صرف اہل مکہ ہی کو نظر نہ آتا بلکہ اس کو تمام دنیا دیکھتی، اور اس کی روایتیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتی۔ لیکن بجز مکہ کے اور ملکوں میں اس واقعے کا چرچا نہیں ہوا، اور تمام قدیم اہل نجوم اور حیات و تاریخ اس کی روایت سے خاموش ہے۔ لوگوں نے اس شبہ کے یہ جوابات دیے ہیں کہ اولاً ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ تم اس کے ثبوت میں کہو گے کہ اگر نظر آتا تو اس ملک کے اہل تاریخ اس کا ذکر کرتے، حالانکہ کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا مشہور واقعہ جو دوسرے ملک کے معاصر و تاریخوں میں مذکور نہ ہو، صرف اس کا یہ عدم ذکر کیا اس کے انکار کی سند ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہندوؤں کی مہابھارت کا تم انکار کر سکتے ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام معجزات بلکہ واقعات زندگی تک کا انکار کر سکتے ہو کہ شام و مصر کے معاصر رومی مورخوں نے ایسے عجیب و غریب واقعات کا ایک حرف بھی قلم بند نہیں کیا۔ اس کے برخلاف ابھی اوپر کی روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب اور شام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ فلکی حیثیت سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل حیت جو اجرام فلکی کے ایک واقعے کو قلم بند کرتے آئے ہیں، انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور اس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا۔ جو لوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف ہوں گے، اور جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا ان میں کتنا بڑا حصہ ان کا ہوگا جو اپنے مشاہدات کو تحریری صورت میں لانے پر قادر نہ تھے، اور اگر ان میں چند لکھے پڑھے ارباب حیت اور اصحاب تاریخ تھے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنے اس مشاہدے کا تذکرہ بھی کیا ہو، یا تذکرہ کیا تو ان کی یادداشت مثل دوسری سینکڑوں
علمی یادداشتوں کے ضائع ہو گئی ہوں۔ آغاز افرینش سے اب تک اجرام فلکی میں لاکھوں انقلابات پیش آئے ہوں گے، لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اوراق کے ہیئت میں درج ہیں؟ اور ان کا درج نہ ہونا ان کے عدم وقوع کی دلیل ہے یا نہیں؟ مختلف مذاہب کی کتابوں میں اس قسم کے حوادث فلکی کا ذکر ہے، لیکن علم ہیئت و فلک اس کے ذکر سے خاموش ہے۔ لیکن یہ خاموشی اس کے عدم وقوع پر شہادت ہے۔ خود تمہاری انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ نبوت طلوع ہوا جس کو یورپ کے لوگوں نے دیکھا، اور پھر انجیل میں بھی یہ ذکر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تو تمام دنیا دفعتاً تاریک ہو گئی۔ لیکن کیا حیات و افلاک کی کتابوں میں ان انقلابات سماوات کا تذکرہ موجود ہے؟ فلکی کے حدوث و وقوع میں بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ مطالعہ اور مغارب پر موقوف ہے، اور ہر جگہ کے مطالعہ مغارب دوسری جگہ سے نہایت مختلف ہے۔ بالخصوص قمر کے مطالعے میں تو اور بھی سخت اختلاف ہے۔ ایک جگہ چاند ڈوبتا ہے، دوسری جگہ نکلتا ہے۔ ایک جگہ چاندنی ہے، دوسری جگہ اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک جگہ چاند کو گہن لگتا ہے اور دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نظر تک نہیں آتا۔ اس لیے اگر تمام دنیا نے اس معجزے کو نہیں دیکھا تو یہ شک کے قمر کی نفی کی دلیل نہیں۔ چنانچہ دنیا کی مختلف باخبر قوموں نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف حوادث فلکی کا ذکر کیا، لیکن جس واقعے کو ایک نے بڑے شدت سے بیان کیا ہے اس کی معاصر قوموں کی کتابیں اس کی شہادت سے قطعاً خالی ہیں۔ لیکن کیا یہ خاموشی اس کے عدم وقوع کی سند ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اور وجوہ کے اس خاموشی اور اختلاف کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام دنیا کا ایک مطلع نہیں ہے، اس لیے ایک جگہ نظر آتی ہے اور دوسری جگہ نہیں آتی۔ بعض متکلمین جن میں ایک شاہ ولی اللہ صاحب بھی ہیں لکھتے ہیں، اور امام غزالی کا بھی ادھر ہی رجحان معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت چاند میں شگاف نہیں ہوا تھا بلکہ لوگوں کو ایسا نظر آیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اہل مکہ نے آپ سے نشانی طلب کی تو آپ نے چاند 2 ٹکڑے دکھایا۔ میں ان تمام تر بیچ راستوں سے گزر کر صرف ایک سیدھی سی بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ شق القمر اہل مکہ کی طلب پر ایک آیت الہی تھی، یعنی ان منکروں کو ان کی خواہش کے مطابق ثبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی۔ احادیث میں یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا، خواہ دراصل چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں یا خدا نے ان کی آنکھوں میں ایسا تصرف کر دیا ہو کہ ان کو چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ جو خدا انسانوں کی آنکھوں میں خلاف عادت تصرف کر سکتا ہے وہ خود چاند میں بھی خلاف عادت تصرف کر سکتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اور انہی کے لیے یہ آیات ثبوت تھی، اس لیے تمام دنیا میں اس کے ظہور اور روایات کی حاجت نہ تھی۔ اس بنا پر بالفرض اگر دنیا کے دوسرے حصوں میں شق قمر مشاہدہ نہ ہوا تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ اہل مکہ کے علاوہ اور لوگوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظر نہ آنا ہی مصلحت الہی تھا، کہ اگر یہ عام طور سے دوسرے اقطاع عالم کے لوگوں کو بھی نظر آتا تو یہ سمجھا جا سکتا کہ یہ آسمان کے طبعی انقلابات میں سے کوئی انقلاب تھا، جیسا کہ سینکڑوں قسم کے تغیرات اس سے پہلے ہو چکے، جیسا کہ فلکیات اور علم بدخل کسموگرافی اور نیچر ہسٹری میں ذکر ہے۔ لیکن جب اہل مکہ کے علاوہ جو شہر میں تھے یا باہر قافلے میں تھے صرف ان ہی کو نظر آیا تو اس بات کی صاف اور صریح دلیل ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا، وللہ الحمد۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو کہ کفار کے لیے دکھایا گیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی ہزاروں باتیں کی کہ یہ ہم پر جادو کیا گیا ہے یا ہمارے دماغوں کو قید کیا گیا ہے۔
تو جس کو اسلام قبول کرنا ہو وہ بغیر معجزوں کے بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔